کہانی یہ تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں مانگی. شیطان نے اللہ سے 4 چیزیں مانگی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی 4 چیزیں مانگی. 4 چیزیں مانگی, ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا شیطان نے کہا کہ یہ جو تم اے اللہ تجھے نماز پڑھنے کے لیے تو نے تو مسجد بنائی ہے, ٹھیک ہے, تو میرے نماز پڑھنے کے لیے کون سی مسجد ہوگی؟ تو پھر تو اللہ نے کہا تو یہ جو بازار ہے نا بالکل ٹھیک ہے, بازاروں میں تیری مسجد ہوگی. تیری مسجد ہوگی کیونکہ لوگ بازاروں میں کھیل تماشے کریں گے, بازاروں میں گانے گائیں گے, ٹھیک ہے, اور بازاروں میں ناچ کریں گے, بازاروں میں خواتین ننگے سر آئیں گی, بازاروں میں اور بھی بڑا کچھ ہوگا. تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ تمہاری مسجد ہے. تو اس نے اور بھی کچھ اللہ تعالیٰ سے ویسے تو مانگا تھا, کیا بولا؟ اس نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ یہ آدم جب دنیا میں جائیں گے تو تو پیغمبر بھی بھیجے گا, رسول بھیجے گا, نبی بھیجے گا, تو وہ نبیوں کے پاس تیرا پیغام جائے گا. اب میرا بھی تو کوئی پیغمبر ہونا چاہیے جس کے پاس میرا پیغام چلا جائے, جس کے پاس میرا پیغام چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو نجومی ہے نا, یہ جو کاہن ہیں, یہ جو ٹھگ لوگوں کو ٹھگتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو فیوچر بتاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا, چاند کی یہ چال ہے, ستارے کی یہ چال ہے, اور تم فلاں برج میں پیدا ہوئے تو یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ تمہارے پیغمبر ہوں گے. مطلب ان کے دلوں میں تو اپنی باتیں ڈال کر ان کو, وہ تو پہلے ہی بہکے ہوں گے نا, غلط راستے پر ہوں گے, لیکن وہ تمہاری پیغام کو وصول کرنے والے ہوں گے. اس نے کہا اچھا تو نبیوں پر تو کتابیں بھی بھیجے گا, تو پھر مجھ پہ کون سی کتاب بھیجے گا؟ میری بھی تو کوئی کتاب ہونی چاہیے. شیطان نے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری کتاب وہ جو جھوٹے شعر ہوں گے نا, جن شعروں میں لوگ خواتین کے حسن کی بات کریں گے اور بے حیائی کی بات کریں گے اور ایسے جذبات ابھارنے کی بات کریں گے کہ لوگ اس سے لڑنے پڑ جائیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے شعروں میں, ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے شعر و شاعری میں, یعنی فضول وقت ضائع کریں گے, تو وہ تمہاری کتاب کی طرح کتاب بن جائے گی, ٹھیک ہے. اس نے کہا باری تعالیٰ جب یہ تیرے پاس آئیں گے تو بلانے کے لیے ایک اذان دے گا, تو میری بھی تو کوئی اذان ہونی چاہیے, میری بھی تو کیا ہونی چاہیے؟ کوئی اذان ہونی چاہیے. میرا مؤذن کون ہوگا؟ تو اللہ نے کہا یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا مؤذن جو تمہارا دوست ہوگا نا, جو گانے گائے گا, جو راگ بنائے گا, جو گندی گندی گالیاں دے گا, وہ تیرا مؤذن ہوگا. ہاں, کیونکہ وہ گندے کام کی طرف بلا رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میری مسجد, وہ آپ نے بتا دیا بازار ہوں گے, ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا تو میں کھانا کدھر سے کھاؤں گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا کھانا ہوگا جو بندے جو ہیں, جو اچھے انسان ہیں, ان میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ واللہ اور بعد میں کی دعا جو ہے وہ جب جو پڑھیں گے وہ والا تیرا کھانا نہیں ہوگا, جس میں وہ نہیں پڑھیں گے وہ تیرا کھانا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, مطلب جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا وہ شیطان کا کھانا بن جائے گا. اس نے کہا اچھا تو میرا پانی, پتہ ہے پانی وہ پانی ہے کہ نشے والی چیزیں, شراب, ٹھیک ہے, گندی گندی چیزیں, ہاں, مطلب شراب والی چیزیں جس سے نشہ آتا ہے,
ٹھیک ہے. تو وہ چرس بھی ہو سکتی ہے, وہ بھنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ جو دنیا کے نشے نئے نئے قائم ہوں گے وہ سارے نشے تیرا پانی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب شیطان نے ایک اور بات پوچھی, باری تعالیٰ میں لوگوں کو میرا ایک جال ہونا چاہیے, جیسے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں تو جال سے پکڑتے ہیں نا, تو میں کن چیزوں سے لوگوں کو پکڑوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عورتیں تیرا جال ہوں گی. عورتیں کیا ہوں گی؟ تیرا جال ہوں گی. کیونکہ عورتوں کے ذریعے تو پھنسائے گا لوگوں کو. عورتیں بن سور کے باہر نکلیں گی, لوگ جو گندے لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے جائیں گے, اور نتیجتاً وہ عورتیں اپنے پیچھے ان کو لگا کے غلط راستے پر ڈال دیں گی. ٹھیک ہے. نئے نئے فیشن کر کے باہر نکلیں گی, نئے نئے ایسے گندے لباس پہنیں گی کہ انسان نہیں بھی چاہتا تو اس کی طرف وہ مائل ہو جائے گا, وہ ان کی طرف دیکھے گا, تو وہ تیرا جال ہوں گی. ٹھیک ہے. تو شیطان جو عورتیں جال ہوں گی نا, ہاں جی, تو عورتیں کیسے مچھلیوں کو پکڑوائیں گی؟ عورتیں نہیں مچھلیوں کو پکڑوائیں گی, عورتیں تو خود ہی مچھلیاں بن جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب بن سور کے باہر نکلتی ہیں نا تو ان کو دیکھنے کو دل کرتا ہے بندوں کا. کیا کرتا ہے؟ بندوں کا دل کرتا ہے. تو جب بندے ان کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوگا کہ عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا, تو بندے تو دیکھیں گے. جب دیکھیں گے تو عورتیں پھر جال بن گئی نا, مچھلیاں بن گئی نا, تو بندے ان مچھلیوں کی طرف لپکیں گے, اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پتہ کیا چلا کہ جتنی بھی جھوٹی باتیں کرنی ہیں, جھوٹے شعر کہنے ہیں, خیالی تک بندیاں کرنی ہیں, مبالغہ آمیز شاعری کرنی ہے, راگ ہیں, گیت ہیں, گانے ہیں, اور مسجدوں کو چھوڑ کر بازاروں میں بیٹھ جانا ہے. بہت سارے لوگ مسجد کو چھوڑ کر نا بازار پہ بیٹھتے ہیں, سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھول کر حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں کر پاتے, اور ایسے کھانے کھاتے ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہوتا ہے. بھنگ پیتے ہیں, چرس پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, نشہ آور چیزیں پیتے ہیں, عورتوں کو بغیر پردے کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں شیطان کو بڑی ہی پسند ہیں, ساری باتیں شیطان کو بڑی ہی پسند ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ شیطان نے وہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لی ہیں جو آج کل اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. لہذا ہمیں ان سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو آج کی کہانی اتنی ہی کافی ہے. کچھ باتیں یاد رہیں گی, کچھ سمجھ میں آئی ہیں. تو ہمیں شیطان سے بچ کر رہنا ہے. ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ حافظ. اللہ حافظ. وہ اتنی دیر, ماشاء اللہ.